الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیزوں، غیور، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس آخری عشرے میں ہو سکتا ہے یہ جمعہ بھی آخری جمعہ ہو رمضان المبارک کا، آنے والے جمعہ کو عید ہو سکتی ہے، تو اگر آنے والے جمعہ کو عید الفطر ہوئی تو یہ جمعہ الوداع کا جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی چند دن پہلے ہم یوں چرچائیں کر رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان کا چاند دکھنے والا ہے، فلاں دن دکھے گا، فلاں دن دکھے گا۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے ہم اپنی اسی مشغولی میں مشغول رہے، اسی کاروبار میں لگے رہے، اسی بزنس میں لگے رہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا اب وہ وقت آ گیا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی 4 دن بچے، 5 دن بچے۔ سارا وقت ہم نے یوں ہی غفلت کے ساتھ گزار دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو بددعا دی اور آقا مدنی تاجدار عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پر آمین کہی، اس بددعا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جس شخص پر رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اپنے کاروبار میں کوئی کمی نہیں ہونے دی، اپنی تجارت میں کوئی کمی نہیں ہونے دی، اپنے بزنس کو خوب شوق اور دوڑ کے ساتھ، لگن کے ساتھ چلایا، دکان کو رات کو 2 بجے 3 بجے تک کھولا، نہ قرآن کی تلاوت، نہ تراویحوں کی پابندی، نہ رمضان کے روزوں کی پابندی، اور بس وہ دنیا کے پیچھے ویسے لگا رہا اور رمضان اس کا اسی حال میں گزر گیا، تو ایسے شخص پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کی ہے کہ ایسا شخص ناک خاک آلودہ ہو ایسے شخص کی، یعنی وہ ذلیل ہو، رسوا ہو ایسا شخص کہ رمضان کا مبارک مہینہ آئے اور اس کی مغفرت نہ ہو، رمضان کا مبارک مہینہ آئے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرما دے، چونکہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اگرچہ ہمارے اعمال نہیں ہیں، ہمارے وہ کام نہیں ہے کہ اللہ ان کی وجہ سے ہمیں معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، لیکن پھر بھی اللہ سے درخواست تو کرتے ہی ہیں، چونکہ وہ کریم ہے، رحیم ہے، اور اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، یہ اس نے اپنی ایک تختی میں لکھ کر اپنے سامنے عرش پر لگا رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کے طفیل ہم یہ سوچتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو عزیزو بزرگو دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ یہ عبادتوں کا خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ایک عبادت روزہ ہے، اور روزے کے متعلق حدیث میں یہ فرمایا کہ روزہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ حالانکہ سوچنے والی بات یہ ہے
کہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہر عبادت، نماز، صدقہ، زکوٰۃ، حج، سب کس کے لیے؟ سب اللہ کے لیے۔ اجر کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ لیکن روزے کے متعلق خاص طور سے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے فرمائی کہ روزے کی گارنٹی صرف اللہ کے پاس اور بندے کے پاس ہو سکتی ہے اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ بھئی آپ نماز پڑھو گے، کتنی اخلاص کے ساتھ پڑھو، کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا۔ ایک شبہ ہو سکتا ہے ریا کا، دکھلاوے کا، ایک شبہ ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ دو گے، کوئی نہ کوئی دیکھے گا، کم سے کم وہ تو دیکھے گا ہی جس کو دو گے۔ حج کرو گے، کوئی نہ کوئی دیکھے گا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں بندے کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے کہ بندہ تنہائی میں ہو کر بھی اگر باتھ روم میں ہے، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ بندہ وہاں بھی ایک قطرہ حلق کے اندر نہیں جانے دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت خالص اللہ کے لیے رکھی ہے، اس کا تعلق اللہ کے لیے ہے۔ اس اہم عبادت روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے، چونکہ روزہ انسان کے لیے، میں نے شروع رمضان میں یہ بات عرض کی تھی کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، پوری باڈی کا روزہ ہوتا ہے۔ آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ناک کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے۔ ان کا روزہ کیا ہے؟ زبان سے غلط نہ بولے، آنکھ سے غلط نہ دیکھے، کان سے غلط نہ سنے، ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ کرے، پیروں سے کسی کی طرف غلط قدم نہ اٹھائے۔ تو پوری باڈی کا روزہ ہے۔ پوری باڈی کا جب روزہ ہے تو ظاہر بات ہے انسان گناہوں سے لدا ہوا ہے، گناہوں کا پتلا ہے، اس سے کمی بیشیاں ہو جاتی ہیں۔ ان کمی بیشیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزوں کی زکوٰۃ رکھی ہے، رمضان کے روزوں کی زکوٰۃ رکھی ہے۔ اور اس زکوٰۃ کو متعلق یہ فرمایا حدیث میں، زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصیام من اللغو والرفث، کہ اس زکوٰۃ کی وجہ سے ہم روزے میں آنے والی کمیوں کو، چھوٹی بڑی جو کمیاں، خامیاں، نقص آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان خامیوں کو اس زکوٰۃ کی وجہ سے ختم فرما دیتے۔ اور الترغیب و ترہیب کے اندر ایک روایت ہے، غالباً حضرت منذر اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیچ میں لٹکا دیتے ہیں، یہ معلق ہو جاتے ہیں، قبولیت سے ابھی پوری قبولیت ان کو نہیں ملتی، ان کو روک دیا جاتا ہے، اور جب تک رکے رہتے ہیں جب تک صدقۃ الفطر ادا نہ کر دیا جائے۔ جب صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے گا، یہی روزوں کی زکوٰۃ ہے، جب صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے گا تو ان کو قبولیت سے نواز دیا جائے گا، اللہ اپنے دربار میں روزوں کو قبول کر لیں گے۔ اب صدقۃ الفطر کے متعلق چند چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ ہر ایک پر واجب نہیں ہے صدقۃ الفطر، یہ غلط فہمی بھی دماغ سے نکال دیں کہ ہر ایک پر صدقۃ الفطر واجب ہے، جس نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا سب پر صدقۃ الفطر واجب ہے، غریب ہے، امیر ہے، نہیں۔ صدقۃ الفطر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصاب بتایا کہ جس کے پاس یہ نصاب ہوگا وہ صدقۃ الفطر، اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ نصاب کیا ہے؟ حدیث میں 20 دینار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 دینار، زمانے کے 20 دینار، اس وقت سونے کے سکے ہوتے تھے دینار، 20 دینار جس پر ہوتے تھے اس پر زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے جس کے پاس 200 درہم، چاندی کے سکوں کو کہتے ہیں، یہ 200 درہم ہوتے تھے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی تھی۔ اب ان 200 درہم کا اور 20 دینار کا جب وزن کیا گیا تو آج کے وزن کے اعتبار سے سونے کا وزن تو بیٹھا 7.5 تولہ اور چاندی کا وزن بیٹھا ہے 52.5 تولہ۔
52.5 تولہ اور 7.5 تولہ یہ حدیث میں نہیں ملے گا. یہ لفظ حدیث میں 20 دینار اور 200 درہم ہے. ان کا وزن جو کیا گیا ہے تو وہ وزن ہے یہ 52.5 تولہ یا 7.5 تولہ. اب صدقۃ الفطر کے لیے 5 چیزیں ہیں, بڑی دھیان سے توجہ سے سننے کی چیز ہے. صدقۃ الفطر کس پر واجب ہوگا؟ جس پر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت, جو آدمی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مالک ہو. اب اس میں 5 چیزیں ہیں. نمبر 1, کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے. یا کسی کے پاس چاندی نہیں ہے, 7.5 تولہ سونا ہے, اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے. سونا نہیں ہے, چاندی نہیں ہے, لیکن کسی کے پاس پیسے ہیں, نقدی ہے اتنی جس کے 52.5 تولہ چاندی آئے تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے. چوتھی چیز, کسی کے پاس سونا نہیں, چاندی نہیں اور پیسے نہیں. چوتھی چیز ہے مال تجارت, بیچنے والی چیزیں, خریدنے والی چیزیں. مال تجارت سے وہ چیز نکل گئی جس سے انسان کسی چیز کو بناتا ہے, یعنی اوزار. اوزار پر زکوٰۃ نہیں ہے, صرف اس مال پر زکوٰۃ ہے جس کو بیچا یا خریدا جاتا ہے. مثال کے طور پر لوہار کی دکان میں ہتھوڑے اور کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو جو اوزار ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. جو مال وہ بناتا ہے اس مال پر زکوٰۃ ہے, اس مال کی قیمت دیکھی جائے گی. چوتھی چیز کیا ہے؟ مال تجارت. مال تجارت اتنا ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ کو پہنچ جائے تو تب بھی اس پر صدقۃ الفطر واجب. پانچویں چیز, یہ 4 چیزیں تو زکوٰۃ میں بھی سہم ہیں, جن پر جس کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں یا ان 4 کا تھوڑا تھوڑا کر کے 52.5 تولہ کی قیمت ہو اور اس پر سال گزرنا شرط ہے زکوٰۃ میں, تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. صدقۃ الفطر میں ایسا نہیں ہے. صدقۃ الفطر میں سال گزرنا شرط نہیں ہے. اگر کسی شخص کے پاس عید کے دن صبح صادق سے پہلے اتنے پیسے کہیں سے آ گئے, صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے جس کی 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے, تو اس شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے. سمجھ رہے بات کو؟ زکوٰۃ کے لیے تو سال کا گزرنا, صدقۃ الفطر کے لیے سال کا گزرنا نہیں ہے. 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز صدقۃ الفطر کے لیے, 5ویں چیز ہے کہ ضرورت سے زائد چیزیں, ان کی قیمت بھی جوڑی جائے گی. آپ کی وہ ڈریس جن کو آپ سال بھر ہاتھ نہیں لگاتے, جن کو ڈرائی کلین کروا کے بالکل آرام سے آپ نے الماری میں سجا رکھا, 10 ہزار 20 ہزار کی ڈریسز, ان کی قیمت جوڑی جائے گی. ایک وہ کپڑا ہے جس کو روزانہ پہنتے, ہفتے میں, مہینے میں, 20 دن میں اس کا نمبر آ جاتا ہے. ایک وہ کپڑا ہے, بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ صرف 3 جوڑے کپڑے یہ ضرورت کی چیز ہے, باقی 3 جوڑے سے زیادہ یہ ضرورت سے زیادہ ہے. اب ضرورت کی جو چیزیں ہیں, موبائل ضرورت کی, چاہے آپ کے پاس 4 لاکھ کا موبائل ہے, صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوگا, وہ ضرورت میں ہے. گاڑی ہے آپ کے پاس 1 کروڑ کی, صدقۃ الفطر آپ پر واجب نہیں ہوگا. جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں ان کی قیمت جوڑی جائے گی. پھر ان 5 چیزوں کو ملا کر کے کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو گئی تو اس پر اب صدقۃ الفطر واجب ہے. اب کس کی طرف سے واجب ہے؟ مثلا باپ کے اوپر واجب ہوا صدقۃ الفطر, اب اس باپ پر کس کی طرف سے واجب ہے؟ تو باپ پر واجب ہے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے. باپ اپنا دے گا اور اپنی نابالغ اولاد کا صدقۃ الفطر دے گا. بالغ اولاد کا باپ کے ذمہ نہیں ہے, دے دے گا تو مستحب ہے. ان سے پوچھ لے کہ بیٹا تیرا صدقۃ الفطر میں دے دوں, ہاں دے دو ابو, ان سے پوچھ کر دے سکتا ہے. مستحب ہے بالغ اولاد کی بھی دے دے, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. نابالغ اولاد کا البتہ باپ پر واجب ہے, نہیں دے گا تو باپ گنہگار ہوگا. اچھا, صدقۃ الفطر دیا کس چیز کا جائے گا؟ یہ بڑے مزے کی بات ہے. صدقۃ الفطر دیا کس چیز سے جائے گا؟ حدیث میں 4 چیزیں. طبیعت میری رات سے خراب ہے. 4 چیزیں ہیں جن سے صدقۃ الفطر دیا جائے گا. 4 کو حدیث میں بتا دیا گیا ہے. میری مرضی نہیں چلے گی, آپ کی مرضی نہیں چلے گی. 4 چیزیں کیا ہے؟
سب سے پہلے جو غریب آدمی ہے یعنی بالکل لو کوالٹی کا، بیچارے پہ صدقۃ الفطر گر مر کے واجب ہو گیا، اس پر گر پڑ کے ساری چیزیں جوڑ جاڑ کے اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو گیا، تو ایسے غریب آدمی کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ گندم 2.25 کلو، احتیاطاً 2 کلو گندم، 2 کلو گندم، 2 کلو گیہوں، اس آدمی پر صدقۃ الفطر واجب۔ یا اسی کی طرح کا کوئی اور آدمی ہے، وہ اس سے ذرا سا اوپر کا آدمی ہے، اس کے پاس 10 روپے اور زیادہ ہے، تو اللہ کے نبی نے ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ یہ آدمی جو سے دے گا۔ اور اب آ جائیے لکھ پتیوں پر، یہ تو ان کے لیے تھا جو لوگ کرائے پہ رہ رہے ہیں، بیچارے روزانہ کما کے لا رہے ہیں، روزانہ کھا رہے ہیں، 2 پیسے پیچھے کو بچ نہیں رہے، محنت مزدوری کر رہے ہیں، یہ تو ان کے لیے تھا صدقۃ الفطر۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ جو ارب پتی ہے، جس کے نام 4 فلیٹ ہیں، 4 بلڈنگیں ہیں، وہ بھی، اور ایک وہ آدمی جو 5000 کے کرائے پہ رہ رہا ہے، وہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ جی مول صاحب صدقۃ الفطر کتنا بن گیا؟ مول صاحب بتاتے نا جی 5000 بنے گا کشمش سے، تو اس کے ہوش اڑا، مول صاحب کیا بات کر رہے ہو؟ 5000 صدقۃ الفطر 5000؟ جی ہم تو سنتا ہے 70 روپے میں بن جائے گا۔ ارے بھائی اپنی حیثیت دیکھ، اس کی دیکھ۔ اللہ کے نبی اگر سب سے ایک ہی چیز دیوانا چاہتے، آپ سوچ کے دیکھیے، ایک ہی چیز دیوانا چاہتے تو آپ پھر گندم ہی کا اعلان کر دیتے، جوئی ہی کا اعلان کر دیتے۔ 4 چیزیں کیوں ذکر فرمائی؟ گندم، جو اور کشمش، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ کھجور۔ یہاں ایک فرق یہ بھی سمجھ لیں، گندم کے لیے 2.25 کلو، احتیاط 2 کلو، لیکن 3 چیزیں جو اور ہیں، جو کشمش اور کھجور، ان کا وزن گندم کے مقابلے میں ڈبل جائے گا۔ گندم 2 کلو 1 کا فدیہ ہے، تو کھجور بھی 4 کلو جائیں گی، ڈبل جائے گا۔ کشمش 4 کلو جائیں گی 1 کا فدیہ، جو 4 کلو جائیں گی 1 کا فدیہ۔ سمجھ رہے بات؟ گیہوں 2 کلو اور کشمش اور کھجور اور جو، یہ گیہوں کا ڈبل ہے 1 کا صدقہ۔ اب آدمی اپنی حیثیت دیکھے، بھائی میں لکھ پتی ہوں، میرے پاس میں 10 لاکھ کا مالک، 20 لاکھ کا مالک، تو چلو بھائی تم اگر ان غریبوں کی لائن میں گھس رہے ہو کہ بھائی میں بھی 70 روپے سے دے کر اپنا کام چلا لوں، پنڈ کٹا لوں، تو یہ تو پھر بہت گھٹیا سوچ ہے، بڑی ایک لعنت کی چیز ہے ہم پر۔ کس کام کا وہ پیسہ ہمارا کہ غریب بھی 70 روپے میں صدقۃ الفطر دے اور ہم بھی؟ اب سوچ کے دیکھیے صدقۃ الفطر دیا کیوں جا رہا ہے؟ صدقۃ الفطر کی 2 وجہ بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصیام من اللغو والرفث، کہ صدقۃ الفطر دینے کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ، اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، 2 وجہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک وجہ تو یہ کہ صدقۃ الفطر دینے سے روزے میں جو کمیاں ہوئی ہیں اللہ ان کمیوں کو دور فرما دیں گے، ایک وجہ ہو گئی۔ دوسری وجہ ہے کہ صدقۃ الفطر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی غریبوں کی عید بھی اچھی کروانا چاہتا ہے۔ غریبوں کی عید کیسی کروانا چاہ رہا ہے؟ اچھی۔ اب سوچ کے دیکھو، آپ یہاں سب حضرات بیٹھے ہیں، آپ سوچ کے دیکھو، ہم نے 70 روپے صدقہ دیا ایک آدمی کا، 70 روپے صدقہ دیا۔ اب اس غریب کی، جس کو ہم نے 70 روپے دیا، اس غریب کی عید خوشی سے من جائے گی؟ ہے بھائی؟ اس کے گھر میں قورمہ، سوئیاں، کھیر، یہ چیزیں بن جائیں گی اس 70 روپے میں؟ ابے 70 کی تو دودھ کی 1 کلو تھیلی بھی نہیں آ رہی ہے، وہ بھی میرے خیال سے 72 کی کتنے کی آ رہی ہے؟ اب بتاؤ 70 روپے میں کچھ بن رہا ہے بھائی؟ اب اگر ہم نے اسی صدقے کو کھجور سے دے دیا، کھجور ہم نے میڈیم کوالٹی کا لیا، 200 روپے کلو لگا لیا، میڈیم کوالٹی کا تو آ ہی جاتا ہے 200 روپے کلو، 200 روپے کلو ہم نے لگایا، تو 200 روپے کلو میں 4 کلو کتنے کے ہو گئے؟ کتنے کے ہو گئے بھائی؟ 800 کے ہو گئے۔ ایک آدمی کا فطرہ 800 روپے گیا۔ اب ہم نے کسی غریب کو وہ 800 روپے دیے، سچ بتاؤ اس کے گھر میں چولہا جل جائے گا نہیں صحیح سے؟ 800 روپے میں وہ سوئیاں بھی بنا لے گا،
قورمہ بھی بنا لے گا اور اپنے بچوں کے لیے بیچارہ 100-200 روپے کا کوئی سیٹ بھی لے آئے گا, چھوٹے بچوں کو کپڑے بھی دلا دے گا, 20-30-50 روپے کی کوئی چپل جوتی بھی دلا دے گا چھوٹی سی, تو اس کی عید خوشی سے بن جائے گی. اب اگر ہم 70 پہ اڑے رہے, نا جی مول صاحب ہم تو 70 دیں گے, ہم تو 70 دیں گے, بھائی 70 دو گے تو 70 سے ہوگا کیا؟ یہ تو حدیث میں فرمایا نا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, یہ تو سب سے لو کوالٹی ہے ایمان کی, سب سے نیچے کا درجہ ہے 70 روپے والا. اگر بھائی تم اپنے آپ کو اس لیول کا سمجھ رہے ہو کہ بھائی میں تو ہوں ہی بھکاریوں کی کیٹیگری میں, میں تو ہوں ہی مانگنے والوں کی فہرست میں, تو پھر آپ کی مرضی, کٹواؤ 70 روپے, دو 70 روپے. اگر اللہ نے دیا ہے, چونکہ سنت یہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جب بھی فطرہ دیا ہے آپ نے کھجور اور کشمش سے فطرہ دیا ہے, آپ نے جو اور گندم سے فطرہ نہیں دیا. اور ہم اس کو آسانی ڈھونڈ رہے ہیں, اللہ نے مال دے, اس لیے آج نیت کرے کہ اللہ نے جن کو مال دے رکھا ہے بھائی کشمش سے نہ صحیح, کشمش ذرا زیادہ مہنگی ہے, جن کو اللہ نے خوب سارا دے رکھا ہے تو وہ کشمش سے بھی دیں, خوب سارا جن کو اللہ نے دے رکھا ہے کشمش سے دیں. ورنہ جو میڈیم آدمی ہے وہ اس کی تو نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ کھجور سے اس سال اپنا صدقۃ الفطر نکالیں گے. 1-2 کی انشاءاللہ نکلی ہے. ابے بھائی آواز سے انشاءاللہ تو بول دو, اللہ کا گھر ہے, ہو سکتا ہے اللہ توفیق دے دے ہمیں دینے کی. اتنے دن سے تو ہم 70 ہی دیتے آئے. ابے بھائی اتنے دن سے تو ہم 70 ہی تو دیتے آئے. اگر ایک سال, اس سال ہم نے نیت کر لی, اس سال ہم نے زیادہ دے دیا تو اجر ہی تو زیادہ ملے گا. اچھا ایک اور چیز, صدقۃ الفطر کب تک دی جائے گی؟ یہ تو ہو گیا صدقۃ الفطر کس سے دی جائے گا. 4 چیزیں میں نے بتا دی, گیہوں, جو, کھجور, کشمش. کھجور, کشمش اور جو یہ 4 کلو اور گیہوں 2 کلو. کب تک دیا جائے گا؟ صدقۃ الفطر کا واجب ہونے کا وقت, کہ صدقۃ الفطر کب واجب ہوگا اور کب تک دیا جائے گا. صدقۃ الفطر کے وجوب کے لیے شرط ہے عید کے دن, عید کے دن صبح صادق کا ہونا. صبح صادق ہوتے ہی, فجر کی اذان ہوتی ہے نا, جب فجر کی اذان کا وقت ہوتے ہی, طلوع صبح صادق ہوتے ہی صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا. اس سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا گھر میں, اس کا صدقۃ الفطر بھی دیا جائے گا. یا صبح صادق سے پہلے کوئی بندہ فوت ہو گیا گھر میں سے, اس کا صدقۃ الفطر معاف ہے, چونکہ اس پر ابھی واجب ہی نہیں ہوا. ہاں اگر صبح صادق کے بعد کسی کا انتقال ہوا ہے تو اس کا صدقۃ الفطر دیا جائے گا. تو میں نے جگہ بتائی, وقت بتایا کہ صدقۃ الفطر کے وجوب کا وقت ہے صبح صادق. صبح صادق پر صدقۃ الفطر واجب ہوگا. دیا کب تک جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ وجہ بتائی ہے کہ بھئی اس سے غریب کی عید اچھے سے من جائے, تو اس سے پتہ چلتا ہے, اور اس جیسی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے, اور بھی کئی احادیث ہیں, اللہ کے نبی نے, ایک صحابی نے عید سے پہلے نہیں دیا صدقۃ الفطر, اور عید کی نماز پڑھ کے اس نے صدقۃ الفطر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, رسول اللہ میں نے صدقۃ الفطر اب دیا ہے عید کے بعد. اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا صدقۃ الفطر کا ثواب تجھے نہیں ملے گا, البتہ صدقے کا ثواب تجھے مل جائے گا. صدقہ دینے کا, جیسے ہم عام طور سے نفلی صدقہ کرتے ہیں, اس کا ثواب تجھے مل جائے گا, صدقۃ الفطر کا نہیں ملے گا. اس سے پتہ چلا کہ صدقۃ الفطر کے دینے کا وقت ہے عید کی نماز سے پہلے. ایڈوانس میں تو دے دے, جیسے واجب تو ہوگا عید والے دن صبح صادق پر, ایڈوانس میں آدمی دے سکتا ہے, چاہے رمضان سے پہلے ہی دے دے یا شروع رمضان میں دے دے, پہلے دے دے تو پہلے دینے سے ادا ہو جائے گا. لیکن اگر کسی نے نہیں دیا کسی وجہ سے, تو یہ بھی نہ سمجھے کہ معاف ہو جائے گا, معاف بھی نہیں ہوگا. نماز کے بعد اگر کسی نے نہیں دیا تو نماز کے بعد بھی اسے دینا پڑے گا, اس کے ذمے یہ واجب رہے گا ساری زندگی جب تک نہیں دے گا. جیسے نماز قضا ہو جائے گی نا, بھائی نماز کا ایک وقت ہے, بھائی اس وقت میں نماز پڑھو, کوئی مجبوری سے نہیں پڑھ پایا, اب مجبوری سے نہیں پڑھ پایا, قضا ہو گئی, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نماز معاف ہو گئی, بھائی نماز تو رہے گی اس کے ذمہ جب تک نہیں پڑھے گا. وہی مسئلہ صدقۃ الفطر کا ہے کہ جب تک جب اس پر واجب ہو گیا
تو اب اس کو دینا پڑے گا، جب بھی یہ دے گا اس کی طرف سے یہ ادا ہی ہوگا۔ تو یہ صدقۃ الفطر کے متعلق چند مسائل تھے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات آئے تو نماز کے بعد معلوم بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔